السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جو ٹک ٹاکر بھی ہے اور اسے زیادہ تر لوگ بے وفا جانی کے نام سے جانتے ہیں اور بہت نائس لڑکا ہے، ٹک ٹاکر بھی ہے اور سنگر بھی ہے، پشتو گانے غزلیں بھی گاتا ہے۔ تو آج آئیے ان سے بات کرتے ہیں، یہ کیا شوق تھا انہیں، کب سے انہیں یہ شوق تھا سنگنگ کرنے کا، غزلیں کا اور شاعری کرنے کا، اور کب سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ جی شاکر بھائی، آپ کو یہ سنگنگ کا اور غزلوں کا کب سے شوق تھا؟ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی۔ یہ مجھے اس کا جو شوق تھا یہ تھوڑا سا تقریباً 15 سال میں یہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں نے کہا میرا والد بھی سنگر تھا تو مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت اس کو شوق کرتا تھا اس چیز کا کہ میرا دل تھا۔ وہ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے والد صاحب سنگنگ بھی کرتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، کافی فلمیں بھی بنائی ہیں جنگیر خان لوگوں کے ساتھ، اربز خان لوگوں کے ساتھ، شاہد خان لوگوں کے ساتھ، کافی پروڈکشنوں میں رہ چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا والد صاحب یہ بہت عرصے سے سنگنگ کرتے ہیں، یہ ڈرامے وغیرہ بناتے ہیں، سانگ وغیرہ بناتے ہیں، لیکن مجھے جو زیادہ تر شوق تھا یہ ٹک ٹاک کا تھا، لیکن یہ سنگیت کا جو ہے تھوڑا سا کم تھا۔ ٹک ٹاک میں زیادہ تر سپورٹ کرتا ہوں، ٹک ٹاک کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ بس یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا شوق جو ہوتا ہے نا یہ اس کا کوئی قیمت نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھو کے بیٹھے ہیں، اپنی محبت تو کھو دیا لیکن اپنے سنگنگ، اپنی شاعری کو سر انجام دے رہے ہیں لگاتار۔ رات کو جب بھی راستے میں گزر رہے ہو، میں ایسے ملتا ہوں، دیکھتا ہوں تو یا تو شاعری کر رہے ہوتے ہیں، یا غزلوں میں مصروف رہتے ہیں، یا تو گانوں میں مصروف رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے ایٹ اے ٹائم ان کے کانوں میں آپ کو ہینڈ فری نظر آئے گی اور ان کے لپ سنگ جو ہے وہ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آئیے ان سے ایک غزل سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں۔ جی یار مجھے تو تھوڑا سا غزل نہیں آتا، لیکن وہ کہتا ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہوتا ہے نا یہ لڑکی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں یہ چیز نہیں مانتا کہ کسی چیز کے پیچھے لڑکے کا ہاتھ ہونا چاہیے، لڑکی کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بندہ اپنے آپ کا جو کوشش کرے نا تو ہر چیز میں وہ آگے جا سکتا ہے۔ کہہ رہا ہے کوشش کرو، کوشش جو ہوتا ہے نا یہ نہ کہو، جو ہے کوشش کرو نا تو کوشش جو ہوتا ہے صلہ جو ہوتا ہے نا بعد میں بندے کو مل جاتا ہے۔ وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے، ہر ایک کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یار وجہ تو بالکل، یہ بات تو سچ ہے کہ وجہ تو ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں نا کہ ہاں ہمارے پٹانا میں نا جو ہے اکثر وجہ ہی وجہ ہوتے ہیں، ایسا کوئی بات ہے نہیں کہ تھوڑی سی وجہ ہوتا ہے، کوئی پرسنل وجہ ہوتی ہے، کوئی جو ہوتے ہیں پرسنل نہیں ہوتے۔ اگر میرا پرسنل ذاتی مسئلہ ہے نا تو آپ کے ساتھ میں نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ میرا پرسنل ہے، جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے پیار میں تھوڑا بہت دھوکہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ پیار جو ہوتا ہے یہ اکثر دھوکہ دے دیتا ہے، تو لڑکوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار یہ پیار کے مسئلے سے جو ہے نا پیار کے معاملے سے تھوڑا سا دور رہو، کیونکہ یہ بندے کو تباہ کر کے رہتا ہے۔ تو ان کے نظر ایک شعر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، اب بس میرا حساب کر دے، مجھے آزاد کر دے۔